اچھا جی اسٹوڈنٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عیسائیت پر مبنی ہے، اور عیسائیت کے متعلق ہم نے جو بات کرنی ہے وہ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، یعنی نبوت سے پہلے جو دنیا کی مذہبی حالت تھی وہ کیا تھی. نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور اس پیدائش کا جو امپیکٹ ہوا وہ کیا ہوا، اس کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ کیا تھے. نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ٹیچنگ ہے، ٹیچنگ آف یسوع مسیح، وہ کیا کیا ہیں. نمبر 4، حضرت عیسائیوں کی جو مقدس کتابیں ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ وغیرہ، بائبل وغیرہ، تو اس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں. نمبر 4، عیسائیت کے جو مختلف تہوار ہیں، مختلف فیسٹیول ہیں، بہت سارے ہم بریفلی بات کریں گے. نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیت میں جو مختلف گروپ ہیں، مختلف سیکٹ ہیں، مختلف آئیڈیالوجیز ہیں، مختلف تھنکنگ ہیں، مختلف فرقے ہیں، وہ کون کون سے ہیں. تو ان ٹاپک پہ عیسائیت پر ہم جو ہے وہ رہیں گے، اور عیسائیت کے ٹاپک کے حوالے سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے. چونکہ یہ لیکچر مکمل ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ لوگ بعد میں بھی اس کو سن سکتے ہیں اور سن کے اس کے نوٹس بنا سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیکچر کے بعد بھی اس حوالے سے سوالات کر سکتے ہیں. تو اینی وے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیت جو ہے وہ مذاہب عالم میں دنیا کے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں، بڑے بڑے جو ریلیجن ہے، اس میں عیسائیت کو ایک کلیدی اہمیت حاصل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گو کہ ان کی جو کتاب ہے انجیل، اس میں امینڈمنٹ اور اس میں ماڈیفیکیشن اور اس میں تحریف اور تغیر اور رد و بدل ظاہر بات ہے ہو چکا ہے. اور لیکن حقیقت یہی ہے، قرآن کریم نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ہی اہل کتاب قرار دیا ہے. اور پھر اس کی واضح مثال یہ کہ دنیا میں ایک بہت بڑی جماعت جو ہے اپنی مذہبی حقیقت، مذہبی جو بلیف ہے ان کے اعتبار سے عیسائیت کو سمجھتی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو مذہبی حالت ہے دنیا کی وہ کیا تھی، اس پہ جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ کیا ہے، تو اس پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کہتے ہیں نبوت، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بیفور ریویلیشن، بیفور نبوت سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے اس دنیا کی جو مذہبی حالت تھی وہ کیا تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے مذہبی طور پہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہودیت کے نام لیوا موجود تھے، یہودیت کو فالو کرتے تھے، لیکن ان میں اتفاق اور اتحاد نام کا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف آئیڈیالوجیز میں بٹے ہوئے تھے، مختلف گروپ میں بٹے ہوئے تھے. اس کے علاوہ کچھ اور مذاہب بھی موجود تھے، لیکن وہ خود ساختہ مذاہب تھے. خود ساختہ مذہب کہتے ہیں اختراعی مذاہب. اختراعی مذاہب کا مطلب یہ ہے کہ خود انوویٹ کر لینا، یعنی کہ ایسے مذہب جو آسمانی نہ ہو، ایسے مذہب کہ جو الہامی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو، انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے مذہب ہوں. اسے کہتے ہیں اختراعی مذہب، اسے کہتے ہیں خود ساختہ مذہب، یعنی خود انوویٹ کیے ہیں انسانوں نے، خود اپنے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، انسان خود سمجھتا ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، میرے لیے اچھا کیا ہے، میرے لیے برا کیا ہے، میرے لیے کامیابی کس میں ہے، میرے لیے ناکامی کس میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت یعنی کہ نبوت سے پہلے زیادہ تر لوگ تو یہودیت کو فالو کرتے تھے، لیکن وہ یہودی بھی مختلف گروپ میں بٹے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہودیت کے متعلق جو پڑھایا گیا ہے، تو یہودیت بھی مختلف گروپ میں بٹے ہوئے تھے، جس طرح گروپ آف صدوقی ہے، گروپ آف فریسی ہے، گروپ آف اسمارٹنی ہے، بہت سارے گروپ ان میں تھے. اور لیکن ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ نہیں تھا. اور اس کے علاوہ یہودیت کے علاوہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے مذہب تھے، جسے آپ اختراعی مذہب کہہ سکتے ہیں، جسے آپ خود ساختہ مذہب کہہ سکتے ہیں، خود انوویٹ کیے وہ مذہب کہہ سکتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے لوگ جو ہے وہ مختلف فرقوں کی صورت میں موجود تھے، اور خاص طور پہ یہودیت کے فالوورز سب سے زیادہ تھے، اور یہودیت میں بھی مختلف فرقوں میں وہ بٹے ہوئے تھے، جس میں گروپ آف صدوقی، گروپ آف فریسی، گروپ آف اسمارٹنی وغیرہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا یہودیت میں. اس کے علاوہ جو ہے وہ خود ساختہ مذہب بھی تھا، لوگوں کا اپنا بنایا ہوا دین بھی تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ آسمانی مذہب نہیں تھا، اور لوگ اپنا بنایا ہوا مذہب تھا، وہ بھی مختلف فرقوں کی صورت میں موجود تھے.
حضرت عیسی علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل کچھ لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بھی بنے ہوئے تھے اور انہیں احبار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. احبار، الف ہا بے الف رے، احبار. انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں AHBAAR، احبار. عیسی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کچھ لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے. انہیں احبار کے نام سے ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے، احبار کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. یہ لوگ حلال کو حرام کرنے میں، ان کی پہچان یہ تھی، یہ لوگ حلال کو حرام کرنے میں اور حرام کو حلال کرنے میں بڑے ایکسپرٹ تھے، بڑے ماہر تھے. ٹھیک ہے. اور مذہب کی ٹھیکیداری کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ جنت کی ٹھیکیداری بھی انہوں نے سنبھال رکھی تھی. جسے چاہتے جنت کے ٹکٹ دیتے اور جسے چاہتے اس جنت کے ٹکٹ سے محروم رکھتے. یعنی کہ یہ تمام باتیں کہنے کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگ کس قدر مذہبی طور پہ ضلالت میں اور گمراہی میں اور اور گناہ میں مبتلا تھے، اور کس قدر لوگ وہ پستی میں اور تباہ بربادی کا شکار تھے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں کی کیا حالت تھی، اس دنیا کی کیا حالت تھی، لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے زیادہ تر لوگ تو یہودیت کو فالو کرتے تھے، کیونکہ یہودیت سب سے بڑا مذہب تھا اس وقت، اور یہودیت میں سب سے زیادہ ہولی پروفٹ آئے ہیں، اور یہودیت کی تاریخ سب سے پرانی ہے، یہودیت کی ہسٹری سب سے پرانی ہے. اگر آپ کو جیوس کے بارے میں جو آپ کو کتنے لیکچر دیے گئے ہیں، اس سے اگر آپ کو اندازہ آپ لگائیں تو اس سے بہتر طور پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح یہودیت عیسائیت سے پہلے سب سے بڑا مذہب سمجھا جاتا تھا، اور ان کی ہسٹری سب سے پرانی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، یعنی کہ بیفور نبوہ، ان کی بعثت سے پہلے یہودیت کے لوگ ماننے والے زیادہ تھے، لیکن وہ یہودی بھی بٹے ہوئے تھے مختلف فرقوں میں، مختلف گروپ میں، گروپ آف صدوقی، گروپ آف اسمارٹنی، گروپ آف کاہنی، گروپ آف جو بہت سارے گروپ میں وہ بٹے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہودیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا دین بھی تھا، خود انہوں نے جنریٹ کیا تھا، خود انہوں نے انوویٹ کیا تھا، جسے آپ خود ساختہ مذہب بھی کہہ سکتے ہیں، اختراعی مذہب بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ آسمانی مذہب تو نہیں تھا، لیکن یہ انسانوں کا اپنا بنایا تھا، جس کو چاہتے اچھا سمجھتے، جس کو چاہتے حلال سمجھتے، جس کو چاہتے حرام سمجھتے. ٹھیک ہے. اور یہ مذہب بھی مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا. تو یہ حالت تھی انسانیت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے انسانیت اس قدر بربادی، اس قدر تباہی کا شکار ہو چکی تھی. اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، جنہیں احبار کے نام سے جانا جاتا ہے، احبار کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. احبار، یہ ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ حلال کو حرام کرنے میں اور حرام کو حلال کرنے میں بڑے ماہر اور ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ نعوذ باللہ جنت کے ٹکٹ بھی دیتے تھے، اور جس کو چاہتے جنت کے ٹکٹ دیتے، اور جس کو چاہتے جو ہے وہ جنت کے ٹکٹ سے محروم رکھتے. یعنی یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت مذہبی طور پہ کس قدر ضلالت میں اور گمراہی میں اور بربادی کی طرف جو ہے وہ جا چکی تھی. اب میں بات کرتا ہوں، میرا جو دوسرا سب ٹاپک ہے عیسائیت کے متعلق، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق. ٹھیک ہے. اور اس پیدائش کا جو امپیکٹ پڑا، وہ امپیکٹ کیا پڑا. تو میں آپ کو پہلے چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھائی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ میریکلز ہے، وہ ایک معجزہ ہے. اور اس معجزے سے جو ہے وہ ہزارہ سینکڑوں انسانیت جو ہے وہ صراط مستقیم پہ آئی. ٹھیک ہے. اسلام کی طرف آئی. اسلام مینس یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اسلام ہی تھا نا، وہ عیسائیت تو نہیں تھا. عیسائیت تو بعد میں بنا. عیسائیت تو جب بائبل میں امینڈمنٹ ہوئی، جب موڈیفیکیشن ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب زندہ آسمان میں اٹھا لیا گیا، تو اس کے بعد جب لوگوں نے کتنے جو ہے وہ سال بعد اس میں ایڈیشن کی، تو اس کے بعد عیسائیت بنا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی عیسائیت مذہب نہیں تھا.
جس طرح موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے دور میں یہودیت مذہب نہیں تھا، یہ سارے مذہب اس کے بعد کے، جب اس میں امینڈمنٹ ہوئی، جب توریت میں، جب زبور میں امینڈمنٹ ہوئی، موڈیفیکیشن ہوئی، لوگوں نے کی نا، تو پھر وہ اسلام سے بگڑ کر یہودیت ہو گیا۔ اس وقت نہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، اس وقت نہ داؤد علیہ السلام تھے، اس وقت نہ بنی اسرائیل کے مختلف ہولی پروفٹ موجود تھے۔ اسی طریقے سے بالکل عیسائیت کو عیسیٰ علیہ السلام لے کے نہیں آئیں گے، نہیں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام مذہب لے کے آئے تھے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان میں اٹھا لیے گئے اور آج بھی زندہ آسمان میں موجود ہیں، اللہ تعالی، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی، یہ بھی اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو غالباً 30 سے 32 سے 33 سال کی عمر میں زندہ آسمان میں اٹھایا، اور آج وہ زندہ آسمان میں موجود ہیں، اور قرب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے، جو ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں حدیث سے پتہ چلی ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلی ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بیسیکلی نبی تو وہ ہوں گے، پیغمبر تو ہوں گے، لیکن وہ قرآن شریف اور حدیث نبوی، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو وہ عام کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو وہ پھیلائیں گے، قرآن اور سنت کو پھیلائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پھیلائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو لشکر ہے، ان کی جو فوج ہے، ان میں بہت سے غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، مختلف ریلیجن سے توبہ کر کے وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو ان کا جو پرپس ہے وہ دجال کا، جو سب سے بڑا فتنہ دجال ہے، جس کے بارے میں تمام ہولی پروفٹ نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، ٹھیک ہے، تو دجال کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دجال کی جو فوج ہوگی وہ یہودی ہوگی، ٹھیک ہے۔ دجال کے متعلق انشاءاللہ کبھی، یہ بہت لیندی ٹاپک ہے، آپ کو بتایا جائے گا کہ دجال جو ہے وہ کس طرح اس کا ظہور ہوگا، کس طرح وہ ظاہر ہوگا، دجال کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی، اور میں لیکن بریفلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دجال جو آج کا ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے، کتنے انوویشن ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ انوویشن اور اس سے زیادہ ٹیکنالوجی کے دور میں دجال آئے گا۔ کیوں؟ دجال کے بارے میں آتا ہے وہ بارش برسائے گا، دجال کے بارے میں آتا ہے وہ گلے اگائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ جدید ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں آئے گا۔ تو اور آپ کو پتہ ہے کہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہ قتل کریں گے اس جگہ کا نام حدیث نے بتایا، اور وہ جگہ اسرائیل کے وسط میں واقع ہے، وہ جگہ آج بھی اسی جگہ کے نام سے، غالباً وہ جگہ میرے جگہ کا نام نکل گیا، وہ جگہ آج بھی اسرائیل کے جو مقام ہے اس پہ وہ جگہ واقع ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ یہ دجال کا ٹاپک بہت تھوڑا لیندی ہے انشاءاللہ، اور تھوڑا نازک بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا بعد میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کے فتنے کو قتل کرنے آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جہاں شادی بھی ہوگی اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اور ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پڑوس میں دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق، بائیں طرف حضرت عمر فاروق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ایک قبر کی جگہ آج بھی خالی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ڈیڈیکیٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وقف ہے، اور وہاں جب ان کا انتقال ہوگا تو وہاں پہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پڑوس میں وہ مدفون ہوں گے، وہ آرام فرما ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کس طرح پتہ چلے؟ یہ تمام چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت لیندی ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتایا جائے گا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، بات کہاں سے کہاں چلی گئی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش، دوسرا جو میرا ٹاپک ہے، پہلا ٹاپک کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی کہ نبوت سے پہلے جو اس دنیا کی مذہبی حالت تھی وہ کیا تھی، تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا جو ٹاپک ہے عیسائیت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس پیدائش کے جو امپیکٹ، اس کے جو اثرات مرتب ہے وہ کیا ہوئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ ایک معجزہ تھا، وہ ایک میریکل تھا، اور قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے، یا بائبل کا نقشہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو عیسیٰ ابن مریم کا ہے، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ، یعنی کہ واحد یہ پیغمبر ہے جن کا نام ان کی والدہ کے ساتھ ہے۔
ان کے والد کے ساتھ نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ عیسیٰ بیٹے ہیں مریم کے. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد نہیں تھا. اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ نے جہاں اپنی قدرت دکھانی ہوتی ہے وہاں اللہ دکھاتے ہیں، اور اللہ قدرت دکھانے کے محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں توفیق دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں توفیق نہیں دیتے. لیکن وہ مریم علیہ السلام جن کے منگیتر کا نام یوسف تھا، ٹھیک ہے، وہ بڑے شریف آدمی تھے. جب ان کو پتا چلا کہ مریم جو ہے وہ پیگننٹ ہو چکی ہیں تو ظاہر بات ہے ان کی شادی تو ہو ہی نہیں، تو حاملہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پیگننسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ بڑے شریف آدمی تھے، تو انہوں نے خاموشی سے مریم علیہ السلام کو چھوڑ دیا، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. اب مریم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے وہ حاملہ ہوئیں اور جبرائیل آئے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی احکامات سے، اللہ کے حکم سے انہوں نے جو ہے وہ پھونک ماری جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئیں. اور وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جب وہ پیدا ہوئے تو مریم علیہ السلام گھبرا گئیں کہ جناب میں اب قوم کو کیا جواب دوں گی. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عیسیٰ، اب میں اس کا امپیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں، جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں، مریم علیہ السلام جب اپنی قوم میں عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے گئیں، وہ ایک چھوٹے سے ننھے سے بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، ٹھیک ہے نا، بول سکتے نہیں تھے. لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا تھا مریم علیہ السلام کو کہ لوگ تم سے ضرور پوچھیں گے اس بچے کے بارے میں کہ تمہاری شادی تو ہوئی نہیں، لیکن یہ بچہ کس طرح آ گیا، تم اس بچے کی طرف اشارہ کرنا. ٹھیک ہے، اپنی زبان سے کچھ مت بولنا اور یہ کہنا کہ جو ہے اس بچے کی طرف اشارہ کرنا کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ خود جواب دے گا. ٹھیک ہے، جب مریم علیہ السلام اس بچے کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم کے پاس لے گئیں اور قوم نے جب پوچھا کہ جناب یہ بچہ کون ہے، ٹھیک ہے، اور تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، تو مریم علیہ السلام جب خاموش رہیں تو لوگوں نے لعن طعن شروع کیا، لوگوں نے برائیاں شروع کی، جو ایک دستور ہے سوسائٹی کا. ٹھیک ہے، اور جب زیادہ فورس کیا انہوں نے، جب زیادہ فورس کیا تو مریم علیہ السلام نے اشارے سے کہا کہ اس بچے سے آپ خود پوچھ لیں، یعنی کہ زبان سے نہیں، اشارے سے کہا کہ اس سے آپ خود پوچھ لیں. تو لوگ تمسکر اٹھانے لگے، اڑانے لگے، لوگ مذاق اڑانے لگے، لوگ بے عزتی کرنے لگے، لوگ انسلٹ کرنے لگے کہ تم کیا کہتی ہو. کہنے کا مقصد یہ چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، چند دنوں کا بچہ، ٹھیک ہے، جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ کس طرح بول سکتا ہے، یہ کس طرح بول سکتا ہے. حدیث قرآن میں آتا ہے کہ بائبل میں آتا ہے کہ اللہ نے اس چھوٹے سے بچے یعنی عیسیٰ ابن مریم کو قوت گوجائی دی اور وہ بول اٹھا کہ میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ یسوع مسیح ہوں اور اللہ نے مجھے بغیر باپ کے کن فیکن کہہ کے مجھے پیدا کیا ہے. اس میں سے پتہ چلتا ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے، بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں انسانیت جھک گئی، وہاں انسانیت سجدہ ریز ہو گئی. ہزاروں مسلمان اس واقعے سے، عیسیٰ علیہ السلام کے بولنے سے، کیونکہ ایک چھوٹا سا بچہ کس طرح بول سکتا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ نے قوت گواہی دی. تو اس پیدائش کا عیسیٰ علیہ السلام کا امپیکٹ یہ پڑا کہ ہزاروں لوگ اس وقت مسلمان ہوئے. اسلام مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. کہ آدم علیہ السلام کا باپ ہے کوئی؟ حوا علیہ السلام میں کوئی باپ ہے یا کوئی ماں ہے؟ نہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جنت کی مٹی سے پیدا کیا، ایک پتلا بنایا، ٹھیک ہے، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے پیدا کیا ہے، پسلیوں سے پیدا کیا. اور پسلیاں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیڑھی ہوتی ہیں پسلیاں، اور یہ وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی کہ عورتوں کی نزاکت ہے کہ ان میں جو ہے ان کو یہ ٹیڑھی پسلیوں سے پیدا کی گئی ہیں، اگر ان کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے. یعنی پسلیاں ہیں نا، پسلیوں کو اگر آپ دیکھو، اس کا ایکس رے کرواؤ، اگر آپ اس کو دیکھو تو یہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے کس طرح بنائی ہے، ٹھیک ہے. تو حدیث میں آتا ہے اگر آپ سیدھا کرنا چاہو گے
تو آپ اس کو توڑ دو گے. تو بہرحال یہ انسانیت میں مرد اور عورت دونوں کی اپنی اپنی شناخت ہے, دونوں کی اپنی اپنی حیثیت ہے, دونوں کی اپنی اپنی عزت اور مقام ہے, ٹھیک ہے, اور دونوں کی اپنی اپنی ایک پہچان ہے, اور دونوں کی اپنی اپنی ایک ورکنگ ہے, دونوں کے اپنے اپنے ایک کام ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آدم علیہ السلام کا بھی تو کوئی باپ نہیں تھا, حوا علیہ السلام کا بھی تو کوئی باپ نہیں تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت کی مٹی سے پیدا کر کے دکھا دیا, اور حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے پیدا کر کے دکھا دیا, اور پھر وہاں سے انسانیت کا سلسلہ چلا, ٹھیک ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے پیدا کر کے دکھایا, ان کا تو کوئی باپ ہی نہیں تھا. تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ نے جہاں اپنی قدرت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے وہاں ظاہر کر دیتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا, تو اس پیدائش کا ایک بہت بڑا امپیکٹ اور اس پیدائش کا بہت بڑا اثر اثرات یہ مرتب ہوئے کہ انسانیت میں سے بہت سے لوگ نے اسلام قبول کیا, اسلام مسلمان ہوئے اور اسلام انہوں نے قبول کیا. اور یہ تمام, ویسے تو یہ واقعہ بہت بڑا ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں میں نے اسکپ کر دی ہوں گی یقیناً, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ میرا اصل ٹاپک تھا, جو دوسرا ٹاپک تھا. اور اس حوالے سے میں نے بریفلی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا, اور اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ ہزاروں لوگ ان کی پیدائش سے, جب وہ بچہ بول اٹھا جو مریم علیہ السلام کی گود میں تھا, ہزاروں لوگ سجدہ ریز ہوئے اور اللہ پر اور یسوع مسیح پر, عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے وہ ایمان لے آئے. تیسرا جو ٹاپک ہے عیسائیت میں, وہ ہے ٹیچنگ آف یسوع مسیح, ٹیچنگ آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں, ان کی جو ٹیچنگ ہے وہ کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں شرک, یعنی شرک سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا, ان کی تعلیمات میں شرک کا کہیں بھی کوئی شائبہ نہیں مایا جاتا. بلکہ میں نے جو ابھی آپ کو بتایا پورا ان کی پیدائش کے متعلق جو بریفلی واقعہ بتایا ہے, انہوں نے تو اپنی پیدائش کے فوراً بعد ہی شرک اور کفر کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی تھیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب وہ چھوٹا تھا بچہ, اللہ نے قوت گوجائی دے دی, بولنے کی طاقت دے دی, اور کیا بولا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف نے, اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے مریم سے, اور اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا, اور میں یسوع مسیح ہوں جس انسانیت کو جس کا انتظار تھا میں آ چکا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں, ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی تعلیمات تو توحید ہے, یعنی کہ مونتزم, ونس آف اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں شرک کا کہیں بھی کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا, بلکہ انہوں نے تو اپنی پیدائش کے فوراً بعد شرک اور کفر کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی, جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا. وہ تو ہمیشہ شرک سے روکتے تھے, اور ایک خدا کو سجدہ کرنے اور اسی خدا کی عبادت کرنے کا حکم دنیا کے سامنے پیش فرماتے رہے, ٹھیک ہے. اچھا جی اسٹوڈنٹ, اذان ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اذان بریک ہے, میں بس 1 منٹ کے بعد آتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا جی اسٹوڈنٹ, اذان کے بعد ہم آ چکے ہیں.
تو بہرحال میں آپ کو بتایا چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ٹیچنگ آف یسوع مسیح، ان میں جو سب سے پہلی تعلیمات ہے وہ ہے توحید یعنی کہ مونوتھیزم، اس کا مطلب ہے وننس آف اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں شرک کا کہیں بھی کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا، بلکہ انہوں نے تو جسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ان اپنی پیدائش کے فوراً بعد ہی شرک اور کفر کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی تھی۔ وہ ہمیشہ انہوں نے شرک سے وہ روکتے تھے اور ایک اللہ کو سجدہ کرنے اور اسی اللہ کی عبادت کرنے کا حکم وہ زندگی بھر دیتے رہے ہیں۔ تو پہلے ان کی ٹیچنگ ہے توحید یعنی کہ مونوتھیزم۔ دوسری جو ان کی ٹیچنگ ہے وہ ہے صفات باری تعالیٰ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ عزت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ انسانوں سے قیامت کے دن حساب لے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں صفات باری تعالیٰ یعنی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کن فیکون آپ لکھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ قادر مطلق کہتے ہیں کہ کن فیکون، وہ کہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، وہ عزت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ انسانوں سے قیامت کے دن حساب لے گا۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توبہ استغفار کی تلقین کرتے ہوئے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ نجات کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے، نسب پہ نہیں ہے، حسب نسب پہ نہیں ہے، فیملی بیک گراؤنڈ پہ نہیں ہے کہ جناب نبی کا بیٹا ہے تو اس کی کوئی بخشش ہو جائے گی۔ نبی کا بیٹا کوئی نبی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ولی کا بیٹا یا نبی کا بیٹا کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ مسلمان ہوتا اور وہ بخش دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن نہیں، اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد یا چچا تھے آزر وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل جو ہے وہ مسلمان ہوتا، اسلام کا بدترین دشمن نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ دستور ہے کہ ہولی پروفٹ کا بیٹا کوئی ہولی پروفٹ نہیں بنتا، پیغمبر کا بیٹا کوئی پیغمبر نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سب سے پہلے توحید، نمبر 2 ہے یعنی پہلے نمبر میں توحید ونس آف اللہ مونوتھیزم، اور دوسرا ہے صفات باری تعالیٰ یعنی کن فیکون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ عزت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ انسانوں سے قیامت کے دن حساب لے گا۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے توبہ استغفار کی تلقین کرتے ہوئے یہ بھی تعلیم دی کہ انسان کی نجات ہوگی، اس کا انحصار وہ ڈیپینڈ کرے گا اس کی دنیا کی اعمال پہ، اس کی دنیا کی زندگی پہ، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کی جو نجات کا دار و مدار ہے وہ اس کے اعمال پر ہے، حسب نسب پہ نہیں ہے، فیملی بیک گراؤنڈ پہ نہیں ہے کہ پیغمبر کا بیٹا ہے تو اس کو بخش دیا جائے گا، نہیں، انصاب پہ نہیں ہے۔ انصاب کا مطلب کہتے ہیں حسب نسب، فیملی بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے۔ یہ سید ہے اور یہ ہاشمی ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، تو شریعت کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے اور اس السلام کو یہ تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی نجات کا دار و مدار اعمال پر ہے، ٹھیک ہے، اور حسب نسب پہ نہیں ہے، اور یہ گناہ ہی ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے علاوہ والدین کی رسپیکٹ، صدقہ خیرات اور جو ہے وہ معاشرتی انصاف وغیرہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں، یہ تیسرا سب ٹاپک ہے عیسائیت کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی میں سے ایک پیشن گوئی نہایت اہمیت اور قابل توجہ ہے، اور خاص طور پہ وہ کرسچنس کے لیے تو بہت زیادہ قابل توجہ ہے اور بہت ہی توجہ طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فورکلیت کا نام لیا ہے، فورکلیت یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے فورکلیت، اور جس فورکلیت عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب عربی میں اس کا جو آلٹرنیٹ ہے وہ ہے احمد، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فورکلیت کا نام لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی دی کہ فورکلیت آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ آخری پیغمبر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ خاتم النبیین ہوگا۔ تو جس فورکلیت کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی، تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ فورکلیت کا جو مصداق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ واضح ہے کہ فورکلیت عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا عربی میں جو آلٹرنیٹ ہے وہ ہے احمد،
یعنی کہ تعریف کرنے والا، احمد کا مطلب ہے تعریف کرنے والا یا تعریف کیا ہوا. اور یہ تاریخ گواہ، ہسٹری گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ آسمان میں اٹھا لیے گئے اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک کسی بچے کا نام احمد رکھا جانا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں میں سے ایک بہت بڑی پیشن گوئی، بہت ہی اہم، جو خاص طور پہ عیسائیوں کے لیے بڑی ہی قابل توجہ ہے اور بہت ہی اس کی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فورکلیت کا ذکر کیا تھا بائبل